بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، جو چینل پر نیو ہے ابھی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے۔ سارا انتظام کمپنی کے ذمہ تھا، ٹکٹ ہوا اور ہوٹل کا ایڈریس مجھے دے دیا گیا تھا۔ میں خوشی خوشی گھر میں داخل ہوا اور دروازے سے ہی چلانے لگا، امی امی، مجھے کمپنی ترکی بھیج رہی ہے، وہاں مجھے کچھ عرصے کے لیے قیام کرنا تھا۔ امی نے مسکراتے ہوئے بس ماشاء اللہ کہا اور پوچھنے لگی کب جائے گا؟ امی اب میرا سامان پیک کر دیں، کل ہی جانا ہے۔ سامان رکھتے ہوئے اماں بظاہر خاموش تھی، لیکن ماں کی خاموشی میں ایک عجیب سا طوفان محسوس ہو رہا تھا۔ دل میں ایک ڈر تھا، بس دل ہی دل میں دعا مانگ رہا تھا کہ اماں مجھے جانے سے نہ روکے، کہیں اماں کے آنسو نہ جائیں، ورنہ ابا سے اجازت لینی مشکل ہو جائے گی۔ ابو نے سوائے نصیحت کے کوئی اعتراض نہ کیا۔ وہاں نماز کی پابندی کرنا، جمعہ کے لیے ضرور جانا، میری اور خاندان کی عزت کے ساتھ ساتھ ملک کی عزت و آبرو کا پاس رکھنا۔ اس وقت ابو کی وہ نصیحت، وہ باتیں صرف اس کے لیے توجہ سے سننے کی اداکاری تھی کہ انہوں نے جانے کی اجازت دے دی تھی، ورنہ ذہن تو ان باتوں کی خیالی تصویر بنا رہا تھا جو میرے کو ایک دفتر میں آتے جاتے منہ بنا بنا کر کہہ رہے تھے، ترکی استنبول، اوہ یار، رات جیسے تیسے گزر گئی۔ سچ تو یہ ہے کہ خیالوں میں گزر گئی۔ صبح اماں نے بڑے چاؤ سے ناشتہ بنایا اور ساتھ میں آرڈر دیا تھا کہ اچھے سے کھا لو، وہاں پتہ نہیں کیا گند ملے گا۔ ابا ایئرپورٹ پر خود چھوڑنے آئے، کاندھے پر ہاتھ رکھا بولے چلیں پھر۔ میں مسکرائے اور کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھا۔ میں جانتا تھا کہ مجھے اچھی خاصی تنخواہ ملنے والی ہے۔ جہاز میں سوار ہوا، کچھ گھنٹوں میں ترکی کے سب سے بڑے شہر استنبول میں پہنچ گیا۔ ہوٹل میں گیا تھا جو میرے لیے پہلے سے بک تھا۔ سفر کی تھکاوٹ کے باعث فوراً اپنے آپ کو بیڈ پر گرا دیا۔ صبح میں ہوٹل سے باہر آئے اور ایک طرف چلنا شروع کر دیا۔ عمارتیں دیکھنے کے قابل تھیں، سڑکیں اچھی اور کشادہ تھیں۔ پرائے دیس میں ہر کوئی اپنا ڈھونڈتا ہے، کوئی تو ہو جو وطن کی بولی بولے۔ بس انہی سوچوں میں گم سڑک کنارے چل رہا تھا۔ سڑک پر میں نے لوگوں کا ہجوم دیکھا، میرے لیے باعث تعجب تھا۔ یہ لوگ بھی ہماری طرح کسی حادثے یا واقعے پر رش بنا لیتے ہیں۔ میں بھی دیکھنے کی کوشش میں لگ گیا، لیکن ہجوم کی وجہ سے دیکھ نہ پایا۔ نیچے جھک کر ایک بار پھر کوشش کی تو بس اتنا ہی محسوس ہوا کہ ایک بندہ سڑک پر لیٹا ہے، لوگ اس پر پیسے پھینک رہے تھے۔ عجیب رسم ہے، یہ کہتے ہوئے میں پیچھے مڑا اور چلنے لگا۔ چند قدم ہی چلا تھا کہ دل بجھنے لگا، قدم آگے نہ بڑھے، وہ مر چکا ہے کہ آواز نے مجھے چلنے نہ دیا، جیسے کوئی اپنا ہو۔ میں نے اس کے جوتوں کے صرف تلوے دیکھے تھے۔ اب میں پوری طاقت سے لوگوں کو ہٹاتا ہوا اس جسم میں بھیجا کے سرہانے جا پہنچا۔ میں ایک ہاتھ سے پیسے ہٹانے لگا تو دوسرے ہاتھ کی آستین سے آنسو سمیٹنے لگا۔ جب دیکھا تو وہ بڑا تھکا ہارا لگ رہا تھا، کپڑے پھٹے پرانے اور خاک آلودہ تھے، اس کا خون بہہ چکا تھا۔ اس کا پاسپورٹ اور کچھ کاغذ جیب میں تھے۔ وہ منڈی بہودین کا تھا، میرا آبائی علاقہ بھی وہیں تھا۔ میں نے لوگوں سے کہا کہ وہ اپنے پیسے واپس اٹھا لے، وہ لاوارث نہیں ہے۔ میں نے اپنی کمپنی سے رابطہ کیا اور مینیجر سے کہا کہ میرے بھائی کی وفات ہو گئی ہے، مجھے مدد کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا آپ صبر سے کام لیں اور آرام سے ایڈریس پوچھ کر بتائیں۔ وہ اپنے ساتھ ایک ایمبولینس لے کر آ گئے، ہم نے جنازہ اٹھایا اور ساتھ لے گئے۔ کچھ قانونی مراحل کے بعد ہمیں میت کی تدفین کی اجازت مل گئی۔ مینیجر صاحب اور میں قبر پر بیٹھے تھے۔ میں اس سوچ میں تھا کہ اس کے بھائی بہن، ماں باپ، دوست و احباب کا ہجوم ہوتا، لیکن دو انجان لوگ کھڑے تھے جو اس کو جانتے تک نہ تھے۔ مسلسل اس کے خاندان کے متعلق سوچ رہا تھا۔ دوسری طرف پولیس کا کہنا تھا کہ وہ غیر قانونی ہمارے ملک میں آیا اور یورپ جا رہا تھا، یہاں اس کی موت پر ایجنٹ اس کو چھوڑ کر فرار ہو گیا تھا، اس لیے شاید لوگ اس کو لاوارث سمجھ کر اس کے کفن دفن کے لیے پیسے اس کے جنازے پر پھینک رہے تھے۔ میں ہوٹل آیا کہ اس کی ماں نے بھی اس کو آنسو چھپا کر رخصت کیا ہوگا۔ اس نے کیوں غیر قانونی سفر کا انتخاب کیا؟ کیا اس کو یورپ جا کر عیاشی کرنا تھی یا وہ رزق کمانا چاہتا تھا؟ میں مسلسل سوچ رہا تھا، نہ جانے کیوں اس سفر کا نتیجہ کیا ہو سکتا تھا۔ جو ماں رو کر رخصت کرتی ہے وہ کبھی اپنے بیٹی کی کمائی سے عیاشیاں نہیں کرتی، وہ تو اپنے حصے کی روٹی بھی دے دیتی ہے، بس اس بات پر کہ اس کا لال اس کے سامنے رہے۔
اگر ماؤں کو اس سفر کے حال کا پتہ چل جائے تو کوئی ماں اپنے لخت جگر کو ان انسانی سوداگروں کے ہاتھ میں نہ دے۔ یہ شاہد کون تھا؟ اس کی داستان کیا تھی؟ یہ اکیلا نہیں تھا، اس جیسوں کا پورا ٹینکر بھرا تھا۔ میں کچھ سوچ کر ہوٹل کی لابی میں آیا، سوچا اس کا ایڈریس تو میرے پاس ہے، کیوں نہ میں اس کے گھر والوں کو خط لکھ کر اس کی موت کی اطلاع دے دوں۔ ہمت ساتھ چھوڑ گئی۔ کوئی مر جائے تو کیسے مطلع کیا جاتا ہے مجھے نہیں معلوم تھا۔ اماں جی لکھا تو کاغذ میرے ہی آنسوؤں سے بھیگ جاتا۔ ماں کو بیٹے کی موت کی اطلاع دینا کتنا مشکل ہوتا ہے، مجھے اس دن پتہ چلا۔ باپ کا نام لکھا، ذہن نے لفظوں کا ذخیرہ چھین لیا۔ بھائی بہن کون ہے اس کے گھر میں جس کو یہ المناک خبر سناؤں؟ بس دل کی مان لی، پہلے گھر کے حالات جانتا ہوں پھر بتا دوں گا۔ اب میں نے کاغذ اٹھایا اور محمد شاہد بن گیا اور سب گھر والوں کا تفصیل سے حال دریافت کیا۔ آخر میں بس اتنا ہی لکھ سکا، میں منزل مقصود پر پہنچ گیا ہوں، علاقہ آبادیوں سے دور ہے، اس پتے پر خط لکھ دیں، مجھ تک پہنچ جائے گا۔ مجھے 2 ہفتے انتظار کرنے پر آخر شاہد کے گھر والوں کا خط آیا۔ خط پڑھنا شروع کیا تو آنکھیں برسنے لگی۔ اس کی ماں نے بڑے اہتمام سے خط لکھوایا تھا، پتر تیری اطلاع ملی، خوشی کا عالم بتا نہیں سکتی، بس فوراً شکرانے کے نوافل ادا کیے۔ میرا دل بڑے پریشان تھا، اب تیری ماں کو نیند آ جائے گی۔ پتر تجھے پتا ہے تیری اماں نے تیری دونوں بہنوں شاہدہ اور پروین کا زیور بیچا ہے، ان کے سسرال والے دہاڑے مانگتے ہیں۔ میں نے بھی کہہ دیا ہے کہ میرا ایک پتر ہے، اتنی جلد نہیں بیاہ سکتی، 6 ماہ تو دے دو، اللہ بھلا کرے تیری پھوپھی کا۔ وہ مان گئی ہے۔ چھوٹی سمیرا نے بڑا تنگ کیا تھا، کہتی ہے میں بھائی کا سہارا بنوں گی اور BA کر کے استانی لگوں گی۔ سعیدہ نے بھی 7ویں کلاس میں پہلی پوزیشن لی ہے۔ پتر دال روٹی چلتی رہے گی، بس قرضے والوں نے بڑا تنگ کیا ہے۔ وہ کالو روز دروازے پر آتا ہے، اس کمینے کا کچھ جلدی کر دینا، جوان بچیوں والا گھر ہے، لوگ باتیں کریں گے۔ میں نے بھی کہہ دیا کہ 2 مہینے کا ٹائم دے، تیرا 80,000 اکٹھا ہی منہ پر ماروں گی۔ تیرے ابا کو تیری بڑی یاد آتی ہے پر کسی سے نہیں کہتے، ان کی آنکھ کا دوبارہ آپریشن کروانا پڑے گا، ٹھیک نظر نہیں آتا۔ پتر خط ضرور لکھنا۔ خط ہاتھ میں لیے میں روتا ہوا شاہد کی قبر پر آ گیا۔ میں اس کا مجرم تھا، میں نے اس کو غلط سمجھا، وہ عیاشیاں کرنے کے لیے نہیں بلکہ 4 بہنوں کی ڈولیوں اٹھانے کے لیے اور تاریکی میں سفر کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ نہ جانے کتنے شاہد ان راہوں پر اپنی زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں۔ اسلام نے بیٹی کو بوجھ نہیں بنایا، رحمت بنایا ہے، پر ہم نے جہیز کے نام پر اللہ کی رحمت کو بوجھ بنا دیا ہے۔ کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی بیٹی کی رخصتی کرنے کے لیے قرض لیا تھا، کیا صحاب کی بیٹیوں کو بھی ڈولیاں اٹھانے کے لیے مشکلات سے دوچار ہو جایا کرتے تھے؟ بس میں نے اس کی قبر پر بیٹھ کر فیصلہ کیا کہ جب تک قرض ادا نہیں ہوتا اور بہنوں کی شادیاں نہیں ہو جاتی، تمہیں مرنے نہیں دوں گا، آج سے تم میرے ساتھ رہو گے۔ پھر کیا تھا، میں نے جلدی ہی ماں کو قرض ادا کرنے کے لیے رقم بھیج دی۔ خط و کتابت کا سلسلہ اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ مجھے اپنا ہی خاندان معلوم ہوتا تھا۔ شاہدہ اور پروین کی شادیاں رکھ دی گئی تھی۔ میں نے بھی کہہ دیا کہ بھائی باہر ہوتا ہے، کوئی کسر نہ رہے۔ میں قصوروار کس کو بناؤں؟ کیوں سیاستدان کوئی قانون نہیں بناتے؟ یہ دیکھا دیکھی میں لوگ کیوں غیر قانونی دوسرے ملکوں کا رخ کرتے ہیں، اسلامی ملک چھوڑ کر بلاد کفر کا منہ کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ ہمسایہ لڑکا اچھے پیسے کما رہا ہے، یہ جانے بغیر کہ وہ کیا بیچتا ہے، کیا کرتا ہے۔ ہر آنے والا خط مجھے رلا دیتا تھا۔ یوں ہی 2 سال کا عرصہ گزر گیا۔ کمپنی کی طرف سے مجھے چھٹی ملی اور پاکستان جانے کی تیاری شروع ہو گئی۔ دل میں ایک ڈر تھا، اب کیا کیا جائے؟ خیال آیا 2 سال شاہد بن کر گزر گئے ہیں، اس لیے 2 دن گھر میں گزارے۔ تیسرے دن یہ کہہ کر نکلا کہ ایک دوست کی امانتیں ہیں، اس کے گھر پہنچانی ہے۔ میں نے شاہد کی طرف پہلے ہی خط لکھ دیا تھا کہ میرا بہت اچھا دوست ہے، اس لیے سب کو میرا انتظار تھا۔ جیسے ہی میں پہنچا، سب بہنیں دروازے پر آ گئی، شاہدہ اور پروین بھی آئی ہوئی تھی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں اس کے ابو امی کو گلے لگا کر چیخ چیخ کر روں، اپنا من ہلکا کروں، لیکن مجھ میں ہمت کہاں تھی کہ میں ان کو بتا سکتا۔ مجھے شاہد بنے 7 سال بیت گئے، بہنوں کی شادیاں ہو گئی، بس ایک کام رہ گیا ہے،
اماں کہتی ہے پتر شاہد ماں کی آنکھیں بند ہونے سے پہلے اپنی شکل دکھا، اب تو خوابوں میں آتا ہے تب آئے گا جب اماں مر جائے گی، جس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ایسی کتنی ہی لاشیں ہیں جن کی آوازیں ہمیں سنائی نہیں دیتی، لیکن وہ اپنے وجود کا کسی نہ کسی صورت میں اظہار ضرور کرتی ہیں، اور ہم ہی ایسے ہیں جو ان کی آوازوں اور ان کے اظہار کو اگنور کر جاتے ہیں۔ خدارا کسی بھی ماں کی گود مت اجاڑنا کہ ماں یہ صدمہ کبھی برداشت نہیں کر پاتی۔